بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، معزز سامعین، تاریخ سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دنیا بھر میں تقریباً 15 کیلنڈر رائج ہیں، لیکن ان 15 کیلنڈروں میں سب سے بہترین اور سب سے اچھا جو کیلنڈر ہے وہ اسلامی کیلنڈر ہے۔ اور اسلامی کیلنڈر اور انگریزی کیلنڈر یعنی اسلامی تاریخ اور انگریزی تاریخ میں بہت زیادہ فرق ہے۔ وہ فرق میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اسلامی مہینہ یا اسلامی تاریخ، اسلامی کیلنڈر، اسلامی تقویم وہ کتنی زیادہ فضیلت و اہمیت کا اور صحیح اصولوں کے ساتھ وہ موجود ہے اور فضیلت و اہمیت کا وہ حامل ہے۔ پہلا فرق، موجودہ قمری نظام وہ خالص فطری نظام ہے، یعنی انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ جو چاند کی تاریخ کا جو نظام ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، انسانوں کا اپنا بنایا ہوا نظام نہیں ہے۔ جب چاند زمین کے گرد ایک چکر مکمل کر لیتا ہے تو ایک مہینہ ہو جاتا ہے، اور جب چاند زمین کے گرد 12 چکر مکمل کر لیتا ہے تو سال ہو جاتا ہے۔ جبکہ مروجہ انگریزی تاریخی نظام میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس میں دن آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں۔ اور انگریزی جو تاریخی نظام ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا نہیں بلکہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے۔ اور آپ اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک چیز جس کو اللہ نے بنایا ہو اور ایک چیز جس کو انسان نے بنائی ہو تو ظاہر سی بات ہے وہی چیز بہتر اور صحیح ہوگی کہ جس کو اللہ نے بنایا ہو۔ دوسرا فرق، موجودہ قمری مہینوں کی ترتیب آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت تھی اور آج بھی اسی فطری حالت پر موجود ہے۔ جس حالت پر قمری تاریخی نظام اس وقت موجود تھا، آج بھی اسی حالت پر قمری تاریخی نظام موجود ہے۔ جبکہ انگریزی تاریخی نظام میں کئی مرتبہ تبدیلیاں ہوئی ہے۔ کبھی سن 8 عیسوی کو مرجع بنایا، کبھی 799 عیسوی کو بنایا، 1477 عیسوی کو بنایا، پھر 1582 عیسوی کو بنایا۔ اس طریقے سے اس میں کئی بار تبدیلیاں ہوتی رہی انگریزی نظام تاریخ میں، لیکن اسلامی تاریخی نظام میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ جس دن اللہ نے آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت اسے بنایا تھا بالکل اسی حالت پر آج موجود ہے۔ جبکہ انگریزی نظام میں وہ اپنی اصلی حالت پر موجود نہیں ہے۔ اور تاریخ کے مطالعے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ انگریزوں نے کئی سالوں تک اپنی عبادات کو اور اپنے مذہبی تہوار کو انہوں نے یوں ہی گم کر دیا اور وہ صحیح تاریخ کا اندازہ نہیں لگا سکے۔ تیسرا فرق، قمری تقویم کی بنیاد چاند کے گھٹنے اور بڑھنے پر ہے، یعنی اسلامی تاریخ کا نظام اللہ تعالیٰ نے چاند کے اوپر بنایا۔ چنانچہ سورہ یونس آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، کہ وہ ذات جس نے سورج کو روشنی بنایا اور چاند کو نور بنایا اور اس نے منزلوں کو متعین فرمایا تاکہ تم سالوں کی تعداد اور اس کے حساب کتاب کو تم جان سکو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قمری نظام کو چاند کے اوپر رکھا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ آیت نمبر 189 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الأہلہ، کہ یہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے، تو فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے مواقیت اور حج کو جاننے کا ذریعہ ہے، یعنی اس کے ذریعے سے اوقات معلوم ہوتے ہیں۔ تو چاند کا نظام اللہ تعالیٰ نے اسلامی تقویم کا نظام وہ چاند کے اوپر رکھا ہے، جبکہ انگریزی نظام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور چاند کے نظام میں اسلامی تقویم میں ہر مہینے کا آغاز چاند سے ہوتا ہے اور چاند کا مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے اور کبھی 30 کا ہوتا ہے، جبکہ
انگریزی جو نظام ہے اس کا سارا دار و مدار وہ علم حیات اور علم ریاضی پر رکھا گیا ہے، یعنی حسابی سال، اور اس میں ترمیم بھی ہو جاتی ہے، اس میں تبدیلی بھی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ انگریزی نظام میں جنوری، مارچ، جولائی، اگست، اکتوبر، دسمبر کے مہینے 31 دن کے، اور سوائے فروری کے باقی سارے مہینے وہ 30 دن کے ہوتے ہیں، اور اس کا سارا دار و مدار بھی علم حیات اور علم ریاضی پر ہے، جس میں تبدیلیاں بھی ہو جاتی ہے۔ چوتھا فرق، اسلامی نظام، اسلامی قمری نظام، وہ اسلام فطری دین ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسلامی تاریخی نظام بھی فطری فرمایا ہے، یعنی اتنا آسان بنایا اسلامی تاریخی نظام کو اللہ تعالیٰ نے کہ پڑھا لکھا، بے پڑھا لکھا، عالم، جاہل، سب کے لیے اسلامی تاریخی نظام کو جاننا اور اس کو سمجھنا آسان ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر چاند مغرب کی طرف سے پتلا نظر آتا ہے تو پہاڑ میں رہنے والا اور بکریاں چرانے والا بے پڑھا لکھا انسان بھی آسانی کے ساتھ اس بات کو سمجھ جائے گا کہ مغرب کی طرف سے چاند پتلا نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند کی پہلی یا دوسری تاریخ ہے۔ اور پھر جب چاند بالکل روشن ہو جائے اور خوب زیادہ روشنی اس کے اندر آ جائے اور وہ منور ہو جائے تو پھر معلوم ہو جائے گا کہ 14ویں رات کا چاند ہے۔ اور پھر جب مشرق کی طرف چاند بالکل باریک طلوع ہو تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ چاند کی 27 یا 28 تاریخ ہے۔ تو یعنی چاند کے نظام کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ہر انسان، لکھا پڑھا لکھا، بے پڑھا لکھا، عالم، جاہل، ہر انسان اس کو چاند کو دیکھ کر کے آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ ابھی چاند کی کتنی تاریخ ہے اور ابھی چاند کی کون سی تاریخ چل رہی ہے، جبکہ انگریزی نظام میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور انگریزی نظام کا دار و مدار وہ سورج اور ستاروں کے اوپر ہے، اور سورج اور ستاروں کو دیکھ کر کے یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ پانچواں فرق، قمری نظام یعنی چاند کی تاریخ، اسلامی تاریخ کا نظام تمام انبیاء کی شریعتوں میں جاری رہا ہے، ہر نبی کی شریعت میں چاند کی تاریخ کا نظام چلتا رہا ہے، جبکہ انگریزی تاریخی نظام کسی بھی نبی کی شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ چھٹا فرق، قمری ماہ کی ابتدا یعنی چاند کے مہینے کی ابتدا چاند طلوع ہونے سے ہوتی ہے، اور ہر دن کی ابتدا تاریخ کے غروب ہونے سے ہو جاتی ہے۔ چاند جو قمری ماہ کی ابتدا ہوتی ہے وہ تو چاند طلوع ہونے سے ہوتی ہے، اور ہر دن کی تاریخ کی ابتدا سورج غروب ہونے سے ہوتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو برکات حاصل ہونے والی ہیں وہ برکات پہلے حاصل ہو جاتی ہے، چونکہ سورج غروب ہونے کے بعد چاند کی تاریخ بدل جاتی ہے، اور انگریزی تاریخ وہ رات کو 12 بجے بدلتی ہے۔ اب چاند کی تاریخ جو سورج غروب ہونے کے بعد بدل جاتی ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر جمعہ کی برکات ہے، جمعرات ہے، شب جمعہ ہے، تو جمعہ سے پہلے کی رات کی جو فضیلت ہے جس کو شب جمعہ کہا جاتا ہے، جب تاریخ مغرب کے بعد تبدیل ہو جائے گی سورج غروب ہونے کے بعد، تو اس صورت میں جمعہ کی جو برکات ہے ان کو حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اس شب جمعہ میں مغرب اور عشاء کی 2 نمازیں شامل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے سورج کے غروب ہونے کے بعد تاریخ تبدیل ہوتی ہے، تو رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو سورج غروب ہونے کے بعد رمضان کا چاند دکھتا ہے، تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس رات میں تراویح شروع ہو جاتی ہے۔ انگریزی نظام میں تاریخ 12 بجے کے بعد تبدیل ہوتی ہے۔ اگر انگریزی نظام کا اعتبار کیا جائے گا تو شب جمعہ میں جو مغرب اور عشاء کی نماز برکت والی حاصل ہوتی ہے اس سے بھی محروم ہو جائیں گے، اور تراویح کی پہلی تراویح سے بھی محروم ہو جائیں گے، چونکہ اس میں تاریخ تو 12 بجے کے بعد تبدیل ہوتی ہے۔ تو اسلامی نظام میں تاریخ مغرب کے بعد تبدیل ہوتی ہے، اور اس سے بے شمار فوائد اور جو فضائل ہیں وہ حاصل ہو جاتے ہیں، اور انگریزی تاریخی نظام میں تاریخ 12 بجے کے بعد تبدیل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے اعمال اور احکام ان کی برکات سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ 7واں فرق، قمری مہینوں خاص کر اشہر حرم یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ان کے نام اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش ہی کے وقت متعین فرما دیے تھے، جبکہ جو مروجہ انگریزی تاریخی نظام ہے ان کا نام خود انسانوں نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو متعین نہیں فرمایا ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ 8واں فرق، انگریزی قمری
اسلامی تاریخی نظام میں، چاند کے تاریخی نظام میں جو اسلامی مہینوں کے نام ہیں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، ان ناموں میں کسی گناہ یا کسی شرک کی طرف نسبت نہیں ہے، جبکہ انگریزی تاریخی نظام کے جو مہینے ہیں جنوری، فروری، مارچ، اپریل وغیرہ، ان کی نسبت شرک یا گناہ کی طرف ہے۔ اور تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ انگریزی تاریخی نظام کے جو مہینے ہیں جنوری، فروری وغیرہ، وہ روم کے جو دیوی دیوتا وغیرہ تھے عام طور سے ان کی طرف اس کو نسبت کیا گیا ہے۔ تو اسلامی تاریخی نظام، چاند کا تاریخی نظام، یہ شرک اور بت پرستی سے بھی بالکل پاک اور صاف ہے، جبکہ انگریزی تاریخی نظام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ شرک اور بت پرستی وغیرہ سے پر ہے، بھرا ہوا ہے۔ نواں فرق، اسلامی سال کا آغاز یعنی اسلامی سن کا آغاز وہ مقدس فریضے اور روحانی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے حکم یعنی ہجرت سے ہوتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اس وقت سے اسلامی سن کا آغاز ہوتا ہے اور اسی بنیاد پر ہجری کہا جاتا ہے، یعنی ہجرت سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ جبکہ جو انگریزی تاریخی نظام ہے وہ کسی واقعہ یا کسی حادثہ یا کسی بادشاہ کی تخت نشینی یا آسمان کے مختلف تغیرات سے اس کی نسبت ہوتی ہے اور اس کی شروعات ہوتی ہے، جبکہ اسلامی نظام، اسلامی سال کا آغاز وہ مقدس فریضے روحانی عبادت ہجرت سے ہوتی ہے۔ 10واں فرق، اسلامی تاریخی نظام میں اسلامی تہوار، عبادات، احکام، روزہ وغیرہ مختلف موسم میں گھوم پھر کر کے آتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ایک مسلمان کو ہر ماحول اور ہر موسم میں عبادت کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور جو انسان کا نفس جو ایک ہی موسم میں عبادت کرنے کا عادی بن جاتا ہے، اس نفس کے عادت کو بھی ختم کیا جاتا ہے اور ہر موسم میں اسے عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک کا مہینہ روزہ وہ گرمیوں میں بھی آتا ہے، پھر برسات کے موسم میں بھی آتا ہے، پھر آگے چل کر سردیوں میں بھی آتا ہے، اسی طرح قربانی گرمیوں میں بھی آتی ہے، پھر برسات کے موسم میں بھی آتی ہے، پھر سردیوں میں بھی آتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہر موسم میں انسان کو، ایک مسلمان کو عبادت کرنے کا موقع مل جاتا ہے، جبکہ مروجہ انگریزی تاریخی نظام میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ 11واں فرق، قمری نظام سے، چاند کے تاریخی نظام سے اسلامی تہوار کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں انتظار کی ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور انتظار کی خوشی ہوتی ہے۔ بچوں، عورتوں، بوڑھوں سب کے لیے انتظار کی خوشی ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے، چونکہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ مہینہ 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا۔ تو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تو لوگ خوشی کے ساتھ میں، مسلمان خاص طور پر، وہ چاند دیکھتے ہیں، پھر جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے تو ان کو خوشی ہوتی ہے اور وہ روزے کی تیاری کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر 29 رمضان کو وہ عید کا چاند دیکھتے ہیں، پھر 30 رمضان کو عید کا چاند دیکھتے ہیں، اور جب چاند نظر آ جاتا ہے تو ان کے دلوں کے اندر خوشیاں پیدا ہوتی ہیں اور وہ عید الفطر کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو قمری نظام ہے اس سے دلوں کے اندر ایک کیفیت اور خوشی پیدا ہوتی ہے، جبکہ جو انگریزی تاریخی نظام ہے اس کا وقت اور اس کا دن، اس کی تاریخ تو 100% پہلے سے متعین ہوتی ہے، اور وہ تاریخ اسی دن میں آتی ہے جس دن میں وہ پہلے سے متعین ہوتی ہے، جبکہ اسلامی تاریخ وہ پہلے دن سے کوئی متعین نہیں ہوتی ہے، بلکہ چاند کے اوپر اس کا دار و مدار ہوتا ہے، اور چاند دیکھنے سے مسلمان مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب کے دل میں خوشی کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ 12واں فرق، قمری نظام تاریخ پر احکام کا دار و مدار ہے، یعنی جو اسلامی تاریخی نظام ہے اس کے اوپر احکام کا دار و مدار ہے۔ مثلا شعبان کا مہینہ ہے تو شعبان کی 15ویں رات کو شب برات ہوتی ہے، تو شب برات جب ہی ہوگی جب شعبان کی 15ویں رات ہوگی، تو شب برات کا دار و مدار وہ اسلامی تاریخی نظام کے اوپر ہوا، چاند کی تاریخ کے اوپر ہوا۔ اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ ہے تو جب رمضان کا چاند نظر آئے گا تبھی رمضان کا مہینہ شروع ہوگا، اور پھر رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے ہیں، اعتکاف کرنا ہے، شب قدر کرنا ہے۔ اسی طریقے سے پھر شوال کا مہینہ ہے، اس میں عید الفطر کی نماز ادا کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے تو اس میں 2 عظیم الشان عمل کیے جاتے ہیں،
قربانی ادا کی جاتی ہے، حج کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے پورے سال میں 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے، پورے سال میں صرف 5 دن، باقی پورے سال روزہ رکھنا جائز ہے۔ ایک تو عید الفطر اور قربانی کے 10ویں تاریخ، 11، 12، 13 ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے ایام تشریق، جو تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، وہ 5 دن پڑھی جاتی ہے۔ قربانی سے 1 دن پہلے شروع کرتے ہیں اور قربانی کے 1 دن بعد میں ختم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے سال پورا ہونے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ذی الحج کا مہینہ آتا ہے تو حج فرض ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بچے کی بلوغت کا مسئلہ ہے، وہ بھی قمری نظام کے تحت ہوتا ہے۔ عورت کی مدت کا مسئلہ ہے، عورت اگر اپنی عدت پوری کر رہی ہے، مطلقہ جس عورت کا شوہر وفات پا چکا ہے وہ عدت وفات پوری کر رہی ہے تو اس میں قمری نظام کا اس میں عمل دخل ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے بے شمار احکام کا دار و مدار وہ قمری نظام کے اوپر ہے، چاند کی تاریخی نظام کے اوپر ہے، اور انگریزی تاریخی نظام کے اوپر اس کا دار و مدار نہیں ہے، بلکہ چاند کے تاریخی نظام کے اوپر ہے۔ اس طریقے سے بے شمار مختلف مہینوں اور تاریخوں میں عبادت، سنت، نفل، تلاوت وغیرہ کے جو فضائل ہیں وہ اسلامی تاریخ سے واضح ہیں۔ آپ اس کو پڑھ کر کے مطالعہ کر کے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ چند فرق ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلامی تاریخی نظام یعنی چاند کے تاریخی نظام وہ سب سے زبردست ہے، سب سے بہترین ہے، اور اس کی بے شمار خصوصیت ہے، اور وہ خصوصیت انگریزی تاریخی نظام میں بالکل بھی موجود نہیں ہے جو خصوصیت اللہ تعالیٰ نے چاند کے تاریخی نظام میں رکھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔